نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور میں آپ کو پھر آج ایسا جو ایک اور موضوع ہے، وہ بھی آج کے دور میں جو وہ تو ویسے صدیوں سے ایک حقیقت ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں جادو کے بارے میں، تو صدیوں سے جادو ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ اسی طرح جنات ہیں، عصیب ہیں، اور اسی طرح نظر بد ہے۔ ان چاروں میں سے انکار نہیں ہے، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے بارے میں کہ وہ تو دیکھیں جادو اگر برحق ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نظر بد بھی وہ بھی حق ہے، تو ان چیزوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسی لیے قرآن کا دوسرا سورہ آیت نمبر 102 سے لے کر قرآن کے آخری سورت تک تقریباً 56 مرتبہ جو ہے لفظ سحر کا، جادو کا لفظ مختلف حالات کی روشنی میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس سے بالکل انکار نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں میں اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ایک یہودی نے جادو کیا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات جو ہیں وہ اس وجہ سے بیمار رہے، اور اسی لیے جو قرآن کا سورہ فلق ہے اس میں اسی وجہ سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد وہ آیا، تو یہ کیونکہ جمہور مسلمین کا اس پر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت اس وجہ سے نازل کی گئی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جادو آپ پہ۔ تو یہاں پھر دوسرا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک باندی نے آپ پر بھی جادو کر دیا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی جادو کی وجہ سے ان کی کلائی بھی ٹیڑھی ہوگی، تو ان معاملات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میرا صرف یہاں آپ کو آج پھر وہی بتانے کا یہی ہے مقصد کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ ہاں میں ان چیزوں سے بار بار یہی کہوں گا کہ یہ برحق اور حق ہیں، میں ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ ان سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک متفقہ علیہ حدیث ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ وہ کون سے کام؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرا کیسا؟ دوسرا ہے جادو کرنا۔ کہاں یہ استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا نمبر 1، دوسرا جادو کرنا، تیسرا جس کو اللہ نے قتل کرنے سے منع، ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا اس کو قتل کرنا، اور چوتھا جو ہے سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں مسلمان پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیں جادو کہاں پر استعمال ہوا ہے کہ ایسی بری چیز ہے، اور لیکن یہاں پھر یہ بات بتاؤں کہ جادو مطلب ایک ہوتے ہیں جس میں آپ یہ سمپلی منتر پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی اس میں چیزیں کرتے ہیں، وہ اگر اس میں جو ہے وہ شرکیہ جو ہے اقوال اور افعال نہیں ہیں تو وہ جو ہے وہ سیدھا وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر اس جادو میں جو یہ منتر پڑھتے ہیں، شیطانی منتر پڑھتے ہیں، اگر اس میں شرکیہ جو ہیں وہ جو اقوال یا افعال ہیں تو وہ جو ہے وہ سیدھا کفر ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو آج بتاتا ہوں، یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں آپ کو یقین جانیے کہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی عزیز اگر آپ یہ 3 عمل جو میں آپ کو جادو کے بارے میں آپ ان عصیب، جنات، جادو، نظر بد سے بچنے کے لیے بتاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ یقین جانیے انشاءاللہ تعالی عزیز کبھی بھی ایسی کوئی چیز ان میں سے آپ پر اثر نہیں کرے گی، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی عزیز بفضلہ محفوظ رہیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ ہاں نظر بد جو ہے وہ یاد رکھیں بعض لوگوں میں ایسی معذرت کے ساتھ وہ جو ہے وہ خاص ایک وہ جب بھی کسی چیز کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں ان میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، تو وہ دوسرا انسان جس کی وہ تحسین اور تعریف کرتے ہیں وہ بس اس میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کو ایسی نظر بد لگتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا نقصان کر سکتی ہے۔ جنات بھی ایسے ہیں، جیسے میں نے آپ کو جادو کا بتایا، اس کے بعد نظر بد، اور جنات بھی ان کی حقیقت سے اور عصیب کی کسی انکار نہیں ہے۔ اور جنات اور عصیب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح بخاری شریف میں رہتا ہے کہ یہ مغرب کے بعد یہ جو قوتیں ہیں نا اپنے مقام سے نکلتی ہیں اور یہ پھیل جاتی ہیں، اور جب یہ باہر پھیلتی ہیں اور یہ وقت کوئی مغرب سے آپ سمجھ لیں 15 منٹ پہلے سے 15 منٹ پہلے لے کر اس سے آدھے گھنٹے تک، جیسے اس کا دورانیہ 1 گھنٹے کا تقریباً رہتا ہے، اور اس دورانیہ جو شیطانی جو یہ ہوائی چیزیں عصیب جنات یہ ہوتی ہیں، یہ ایسی جگہوں پر ان کا پھیر ہوتا ہے کہ جہاں بھی ان
کو جیسے ہی کوئی بچہ بچی خاتون کوئی بھی ایسا ہوا، انہوں نے صرف اس کو مس کر کے گزرنا ہے بس، جب مس ہو گیا تو وہ بس وہ کام ہو گیا. تو اس لیے اس مسئلے میں بھی آپ ایسے مقامات پر جانے سے پرہیز کریں. اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب سے 15-20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ اس سے لے کر اور آدھے گھنٹے تک، اس دوران آپ بہتر کیا کہ اس میں ہرگز نہ جائیں ایسے جگہوں پر جہاں پارک ہوں، جہاں یا سنسان علاقہ یا قبرستان کے ارد گرد، یا بچوں کو باہر ایسے صحنوں میں اس وقت کے درمیان نہ کھیلنے دیں، نہ عورتیں یا خواتین باہر بیٹھیں اس وقت. بہتر ہے احتیاط کریں. تو اسی طرح میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ ہاں جادو کے بارے میں یہ ہے، یاد رکھیں کوئی بھی بندہ، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں، اور پھر وہی کہوں گا جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں خدا را جس کو نہ علم ہے کسی چیز کا، اور کسی ایسی جاہل کے پاس نہ جائیں. پھر وہی وہ بابے، وہ سنیاسی اور عامل، ہمارے لوگ فوراً چلے جاتے ہیں جی جادو ہو گیا، اسیب ہو گیا، جنات، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی جاہلیت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فوراً کیا کہہ دیں گے، جادو ہے. اور یہ جادو جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے، میں نے آپ کو جیسے بتا دیا، وہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں موسٹلی لوگ وہ کفر ہی کرتے ہیں. اور جس کے پاس آپ جاہل کے پاس جائیں گے، کسی ایسے جاہل کے پاس، وہ کیا کہیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ پر تو جادو ہوا ہے. اور اب جادو، اور جس نے جادو کیا یا کروایا معاذ اللہ، اس نے تو کفر کیا ہی کیا. اب یہ جن صاحب آپ کے پاس گئے نا، جو نیم حکیم حترہ جان ہے، جن کے پاس گئے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ یہ جو جادو ہے، یہ جادو کا توڑ جو ہے یہ روحانی سے نہیں ہوگا، یہ جادو کا توڑ معاذ اللہ جادو سے ہی ہوگا. اب کر لیں بات، مطلب وہ تو جنہوں نے کیا کروایا پہلے وہ تو کفر لاگو ہوا. اب وہ آپ کو بھی اسی چکر میں لا رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ بھی کافر ہوں گے تو تب اس کا توڑ ہوگا، تب جادو کا مسئلہ حل ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے خدا کے واسطے ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو ایسے غلط راستوں پر لے کر جاتے ہیں. جادو کے بارے میں یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ، دنیا کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی یہ دعوے کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو 100% جادو ہے. سب جھوٹ، سب فریب، سب دھوکہ، سب دکانداری ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے تو سمجھے فراڈ ہے، اس سے بڑا مکار ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں پھر وہی ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ والے اعلیٰ لوگ جن پہ اللہ کا خاص کرم ہے، جی جن کو اللہ نے اپنے کرم اور علم اور فضل سے نوازا ہوا ہے، وہ آپ کے حالات اور واقعات دیکھ کے، معاملات دیکھ کے آپ کے ظاہری، وہ آپ کو صرف اپنی ذہنیت، اپنے ذہن کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی صرف یہی کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پر کچھ عملیات ہیں، آپ پر کچھ آپ پر اسیب یا جنات، ایسا کچھ مجھے لگتا ہے. لیکن وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کے بارے میں مجھے پکا نہیں، 100% میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو وہ آپ کو پھر اس کا توڑ علاج ضرور بتائیں گے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ، نہ ان کی آپ کی جیب پہ نظر ہوتی ہے، نہ ان کی آپ کے مال پہ نظر ہوتی ہے. تو یہ اچھا جادو دیکھیں ہوتا کیسے ہے، اس کا بہت خطرناک قسم کے جادو ہوتے ہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو جو طریقے بتاؤں گا، آپ ہمیشہ اس سے بچ کے رہیں گے، اور کبھی آپ کو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یاد رکھیں جادو طرح طرح کا ہے. جادو ہوائی بھی کہا جاتا ہے، اسے آبی بھی، پانی میں بھی ہوتا ہے، جیسے پانی کے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور زمینی بھی ہوتا ہے. اور 4 قسم کے ایسے خطرناک ہوتے ہیں. سب سے خطرناک اس میں بہت ہوتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو مجھے اس کے لیے بہت وقت درکار چاہیے. تو اس میں یہ ہے، سمپل یہ ہے کہ ہنڈیا والا جادو جو ہے وہ سب سے خطرناک کہا جاتا ہے. پھر خون کے چھینٹوں والا جادو وہ بہت خطرناک کہا جاتا ہے. پھر سوئیوں والا اور ہڈیوں والا اور قبرستان والا، پانی والا، اس میں کھڑے ہو کے بھی کیا جاتا ہے. بڑی لمبا. اب میں نے اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں کو، ابھی جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے، جائیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی عزیز، بہتر ہوگا، آپ یہ جا کے پڑھیں، وہ سب بہتر ہوگا، اور کہیں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. فقیری دیکھیں میں نے اپنے بزرگوں کے، ابھی یقین جائیں، نہ لینا کسی سے، کچھ نہیں ہے، دعا دینی اور جائیں بس، کام بس. وہ صحیح میں نے بتاتے تھے کہ نماز جو اپنی پکی رکھیں، قرآن پاک پڑھیں. وہی جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا. اور وہ جو 3 طریقے ہیں جو میں نے بتایا کہ وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے سیکھے اپنے بزرگوں سے یہ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی کہیں گے یہ ہنڈیا والا اس مقام پر وہ لوگ میرے بزرگ کو لے کر گئے، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا.
तो मैंने वो हंडिया वाला उधर देखा, तो मैं उस वक्त तो बचपन था तो परेशान हो गया, लेकिन मेरे आज भी दिमाग में नक्शा, मैं चीज़ें उनके साथ अपने बुजुर्गों के साथ बैठा देखता रही चीज़ें। तो उसमें यह है कि इन सारों का हमेशा याद रखें, गलाजत है जादू, शैतानी है, और शैतान गंदगी गलाजत का दूसरा नाम है। तो उसमें ये रखें कि सबसे पहला जो मैं आपको आज बताऊंगा कि जादू जो है वो होता कैसे, आता कहाँ से और होता कैसे है, और उससे, और इसी तरह जिन्नात और असेब का मैंने बताया कि वो आपको कैसे कहाँ पर करते हैं, उससे एहतियात करें, उससे बच के रहें। यानी इसमें याद रखें कि सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अगर कोई भी जादू जो है वो बरास्ता आपके बाथरूम से होता है। आप चले जाएं आज से कुछ साल, अगर आप सदियां पीछे भी चले जाएं, तो घरों में जो है वो बाथरूम नहीं होते थे, घरों से हट के होते थे। तो ये बड़ी पते की बात है। तो आप अभी घरों में आज हर बाथरूम, हर कमरे के साथ एक अटैच बात है, बनाएं। मुझे पता है आज की ज़रूरत है तो बनाएं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका याद रखें, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से सारा जो जादू का, अगर कोई अल्लाह ना करे होगा, तो वो रास्ता बाथरूम ही होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना आपको बाज़ार में चलते होगा, ना आपको सड़क पे होगा, हाँ जी, ना आपको दुकान पे होगा, कहीं नहीं होगा, ये रास्ता आपके बाथरूम आएगा। और वो चाहे आपके बिज़नेस का हो जगह पे, और चाहे आपके घर पे हो। याद रखें कि हमेशा बाथरूम के जो हैं दरवाजे बंद रखें जो घर के अंदर को खुलते हैं। आपने देखा ना, वही जैसे मैंने बताया कि गांव में भी चले जाते थे हम, तो बाथरूम बिल्कुल घर से हट के सहन में साइड पे कोने में जाके होता था। तो ये आज का फैशन है, जिस वजह से आज ज़्यादा मुश्किल में इसी वजह से हम लोग हैं। तो उसमें यह है कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका जान लें कि हमेशा इस्तेमाल जब आप नहीं भी कर रहे तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए, जो घरों के अंदर को खुलता है, जो बेडरूम के अंदर खुलता है। तो इसको हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने बाथरूम के दरवाजे को ना खोले रखें। और ख़ास जब आप इस्तेमाल करने, उसके आदाब उसके ये हैं कि आपकी जो बाहर की रोशनी है, जो नज़र है, वो अंदर जब आप बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी ना पड़े। सबसे अहम मसला है कि हमेशा बाथरूम की जो बाहर से लाइट है वो आपके बाथरूम में कभी ना आए। यूज़ कर रहे हैं तो पर्दा ऐसा हो जो आप, जब आपने यूज़ करना है तो उसको आप पर्दा उसको आगे कर दें, जब इस्तेमाल नहीं कर रहे तो खोलें, वेंटिलेशन हो कोई मसला नहीं। लेकिन इस्तेमाल के दौरान हमेशा बाथरूम के खिड़की अगर हो तो उसके पर्दे हो, और बेहतरीन ऐसा कभी ना हो कि खुला हो, क्योंकि देखें कभी मैंने आपको बताया कि वो जो मसी करना होता है। और इसी तरह आप अगर बाथरूम में फजर को, इशा को, मगरिब से पहले या बाद में नहा रहे हों, तो आपके बाथरूम की जो जैसे बिल्कुल पर्दा कोई ना हो, सिर्फ एक शीशा लगा, जैसे आजकल का फैशन है, तो सिर्फ एक शीशे का ही है दरमियान में बस एक पर्दा, लेकिन उसमें आपको बाहर से आप समझते हैं नज़र कुछ नहीं आ रही, ऐसे ब्लड शीशा ऐसा नहीं है, लेकिन लाइट आ रही है। तो जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको ऐसा कोई नहीं, उनको बस एक चीज़ बस देखनी होता है, मसी करना गुजरना होता है, सारा काम हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पक्का रखें, समझ के रखें कि आपने बाथरूम कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाथरूम आपके जो जिन हैं, जो जादू है और जितने भी दूसरे अमल हैं वो बाथरूम से ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो जो हंडिया वाला जादू है या खून वाला है, तो वो ऐसे मंत्र पढ़ते हैं कि वो जैसे भी मतलूबा जो हदफ होता है ना, ये सारी रात हंडिया में गोश्त पकता रहता है, मंत्र पढ़ते रहते हैं शैतानी उसमें, और सुबह के टाइम जो शैतानी कुफ्ते होती हैं वो लेकर उसी मुकाम पर, मतलूबा मुकाम पर जहाँ उनको ज़रूरत होती है वहाँ फेंका जाता है। और ऐसे ही खून के छींटे भी मारे जाते हैं। अक्सर मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, और आप यकीन जाने मैं उनको सारा कुछ समझा देता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अमल करें, बेहतरीन है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये अमल हो गया बाथरूम वाला। दूसरा जो अमल है उसमें फिर ये कि आपने सबसे पहले याद रखें, 3 अमल बताएं, एक बाथरूम वाला, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा अमल याद रखें, सबसे अहम जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ, नमाज। अगर आपकी नमाज नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। जब आपकी नमाज होगी सारे अमल आपको फ़ायदा देंगे, सारे वजीफ़े आपको फ़ायदा देंगे। तो नमाज में ये है कि नमाज़ पढ़ें। और उसके बाद तीसरा और आखिरी जो अमल है वो ये है कि आप सबसे पहले जब ये आपने नमाज़ पढ़नी है, जब आप पक्के नमाजी हों तो फिर आप इस वजीफ़े को करेंगे। मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सबसे पहले सना पढ़िए, नमाज वाली जो पढ़ते हैं 1 मरतबा सना पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। उसके बाद आप सूरह फातिहा, जो अलम शरीफ कहते हैं, आपको 11 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह जिसको आप कहते हैं, वो भी 11 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला है, वो 11 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी 11 मरतबा वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरत कौसर 11 मरतबा, फिर कद्र, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, फिर उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, और उसके बाद लास्ट में कुल औज़ु बिरब्बिन नास।
یہ جب آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ آخر پر درود شریف پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے مالک و مولا کی بارگاہ میں، آپ یقین جانیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے ایسی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کریں، نہیں، یہ زندگی میں اس کو معمول بنائیں، اس وظیفے کو نماز کے ساتھ بار بار کہتا ہوں، نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ دے گا ورنہ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ اس کو معمول بنائیں زندگی میں، صبح اور شام اپنے کام پہ جانا ہے، اپنے بزنس پہ جانا ہے، اگر بیویاں ہیں خواتین ہیں تو وہ گھر پہ پڑھیں جی صبح شام، اور اپنے ہر چیز کو اس کو اپنا پھونکیں انشاءاللہ تعالی عزیز، ہر قسم کی مشکل سے بچ کے رہیں گے، پریشانی سے بچ کے رہیں گے، جادو سے، عصیب سے، جنات سے، نظر بس سے انشاءاللہ تعالی عزیز بچ کے رہیں گے اگر آپ یہ 3 عمل جو میں نے بتایا ہے، نماز، یہ وظیفہ اور آپ کا باتھ روم آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ پہلے آپ نے کبھی یہ سنا نہیں ہوگا، لیکن اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اس کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ کے دل میں مجھ سے پوچھیں، میں فیس بک پہ ہوں، واٹس ایپ پہ بھی ہوں، کبھی بھی مجھے آپ کوئی میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی ضرور جواب دوں گا۔ آخر میں جاتے جاتے جو ہمیشہ کہتا ہوں، اگر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی گستاخی، کوئی بھول چوک ہوئی ہو، کوئی الفاظ، کوئی لفظوں کا ہیر پھیر ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔